بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ سارا دن کنفیوژن رہی کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو نئے ممبرز ہیں مخصوص نشستوں پر ان کی حلف برداری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا حل کیا نکلے گا؟ آیا یہاں پر سینٹ الیکشن اگر ہوں گے تو کب ہوں گے؟ ہمارے ساتھ پشاور پریس کلب میں اس وقت موجود ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک جناب ظاہر شاہ طوری صاحب۔ طوری صاحب، کیا اس معاملے کا حل ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، معاملہ بہت سیدھا سادہ معاملہ ہے، انہوں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ کس نے پیچیدہ بنا دیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنایا ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تمام زمینی حقائق کا پتہ ہے کہ اس وقت جو اسمبلی کے اندر 118 ممبران اسمبلی ہیں اور 118 میں سے جو ٹوٹل 113 ہیں، 2 کے پہ الیکشن نہیں ہوا، تو جب ان کے اسی بنیاد پر ان کے ساتھ تو ہم یہ بات مان رہے ہیں کہ 113 میں ان کے جتنے لوگ ہیں اس کی بنیاد پر 5 لوگ ان کے ریزرو سیٹس پہ آ رہے تھے، وہ بالکل اسی طرح ہو گئے۔ اس حد تک تو ہم نے کبھی اس کی مخالفت کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ہم ایک آئین اور قانون کے پابند لوگ ہیں اور ہماری پارٹی جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ تو یہ ایک تو طوری صاحب الیکشن کمیشن کا فیصلہ، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوز کر دیا سارا معاملہ الیکشن کمیشن، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا بھی تو فیصلہ ہے نا، اس کو تو آپ نہیں مان رہے؟ نہیں، دیکھو، پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے ہم یہ ان سے کہنا چاہتے ہیں، ہائی کورٹ کے بعد دوسری عدالتیں بھی ہیں نا، ہم آج بھی ہمارے اسپیکر صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور ہمارا کل دوبارہ اس کے اندر ایک اور پیشی بھی ہو رہی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ ہماری طرف سے اس کو کنفیوز نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اب مجھے بتائیں اس کا کون سا قانونی، اخلاقی، آئینی جواز ہے کہ آپ کے ممبران اسمبلی 5 ہو اور آپ کے ریزرو سیٹ جو ہیں وہ 10 ہو؟ یہ کوئی لاجک اس کے اندر نہیں ہے۔ طوری صاحب، لاجک بھی نہیں ہو سکتی، شاید اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہ ہو، لیکن الیکشن کمیشن اور اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو پھر آپ کو اسمبلی اجلاس بلا لینا چاہیے تھا نا۔ دیکھو، نہیں نا، دیکھیں، ہم اسمبلی اجلاس جو ہے نا، اسپیکر کو ہائی کورٹ نے نہیں کہا کہ تم اسمبلی اجلاس بلاؤ، اس کو کہا کہ ان سے حلف لو۔ اسمبلی اجلاس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گورنر نے کہا تھا کہ اسمبلی اجلاس بلایا جائے، تو جب گورنر کہے گا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اجلاس بلانا چاہتے ہیں وہ اجلاس بنیادی طور پر اسپیکر بلاتا ہے، یہ اسپیکر کا پروگیٹیو ہے۔ ہاں، اگر اپوزیشن جو ہے وہ چاہے اور وہ 1/4 جو ہے وہ اپنے نمبر پیش کرے تو اس کے ذریعے جو ہے آپ اجلاس بلا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ ان کی تعداد پوری نہیں ہے، بالکل پوری نہیں ہے۔ صرف یہ ایک صورت ہے کہ اسپیکر اجلاس بلا سکتا ہے، مطلب اپوزیشن کی ریکوزیشن۔ ہاں، اسپیکر اجلاس بلا سکتا ہے، لیکن جب اسپیکر کو پتہ ہے کہ یہ ایک غیر قانونی عمل ہو رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے کس طرح اجلاس بلائے گا؟ غیر قانونی اگر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے دیکھو، بعد، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے تو اجلاس بلانے کا نہیں کہا، اس نے تو حلف لینے کا کہا ہے۔ اجلاس بلا لے، وہ اسپیکر ان سے حلف لے لے گا، سمپل سی بات ہے۔ اجلاس تو وہ بلائیں گے نا، اس نے اگر کہا ہے کہ اجلاس بلائیں تو اپوزیشن کورم پورا کر کے اجلاس بلا لے گا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر حلف برداری نہیں ہوگی تو پھر سینٹ الیکشن بھی نہیں ہوگا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے، تو اگر وہ چیزیں اب بھی اسی طرح استعمال ہوں گی اور وہ، لیکن یہ جمہوریت کی بدقسمتی ہوگی، بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اور آپ کو کیا لگ رہا ہے پارٹی کے اجلاسوں میں، پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں، کیبنٹ کا بھی آپ حصہ ہیں، فیصلہ کیا ہوا ہے؟ مطلب کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا یا اسی طرح رہے گا؟ دیکھیے، یہ تمام مسائل آپ نے دیکھ لیا دھیرے دھیرے حل ہوتے رہے نا، اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو بات ہم کر رہے ہیں آئین اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس صوبے پورے پاکستان کے اندر لوگ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں چھوڑ رہے تھے، کیئر ٹیکر کو 10 مہینے تک لمبا کیا، لیکن اس کے بعد بھی جب پاکستانی عوام کا پریشر تھا اور پاکستانی عوام قانون اور آئین کی بات تھی تو آخرکار الیکشن ہو گئے اور پریشر کے اندر ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف نے اکیلے میں جیت لیے، جیت نہیں بلکہ تاریخ میں اس طرح جیت نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح ہوگا۔ تو یہ عجیب سا منظر نہیں ہوگا، پورے پاکستان میں ہو جائے گا اور خیبر پختونخوا رہ جائے گا؟ نہیں، انشاءاللہ یہ نہیں رہے گا، ہاں ہو جائے گا۔ کوئی سرپرائز ہے؟
इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि इलेक्शन के बगैर कोई चारा कार नहीं है इनको। ये फिर क्या करेंगे? फिर तो आपको, अगर मैं लंबी चौड़ी बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इसके रिजल्ट में ये भी हो सकता है कि फिर जो बाकी, अगर इधर ये इलेक्शन नहीं करेंगे ना, तो फिर तो शायद बाकी सूबों में और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है इसके असरात बड़े दूर तक जा सकते हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। सूबे और वफाक के मामला कैसे चल रहे हैं? देखो, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 मरतबा खुद जाकर उनके साथ मसाइल को हल करने की कोशिशें भी की और बात भी की, लेकिन अगर वो लोग मसाइल हल नहीं करते तो हमने आवाम के सामने अपना केस रख दिया है। अच्छा, और वो जो असद कैसर साहब ने बात की थी कि मरकज़ के साथ राब्ते छोड़ देने चाहिए, तो वो उस बात से आप मुत्तफ़िक हैं? नहीं, देखिए, मैं तो इस बात पर उनके साथ मुत्तफिक हूँ या नहीं हूँ, ये तो पार्टी लीडरान की बातें होती है। जब तक ये फोरम पे ना अखबारी बयान पे भला कौन किसी तरफ जा सकता है, लिहाजा मैं अभी तक, जब तक मुझे इसका पूरा पता ना हो, मैंने उससे पूछा ना हो, तो मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर। बहुत शुक्रिया जाहिद शाह तूर साहब, हमें सूबे के सियासी मामलात के हवाले से और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल या बहरानी कैफियत है उस हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।